بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ قیامت کے روز جب میدان حشر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حشر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں اکٹھا کرنا یا جمع کرنا۔ چنانچہ قیامت کے روز تمام مردوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اس کو یوم حشر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس روز تمام کے تمام مردوں کو قبر سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور تمام مردوں کو اس جگہ اکٹھا کیا جائے گا جس کو محشر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہے کہ حشر دو ہوں گے، ایک وہ جو قیامت آنے کے بعد اور دوسرا حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے۔ ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو گھیر کر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں پر تمام لوگوں کو جمع کر دے گی۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، قیامت کے دن لوگوں کو ایک ایسی سرخ مائل زرد زمین پر اکٹھا کیا جائے جو رنگ اور گلائی کے حساب سے چھنے ہوئے آٹے کی مانند، اور اس زمین پر کسی کے مکان و عمارات کا کوئی نام و نشان نہ ہو، بلکہ وہاں پر ہموار چٹیل میدان ہوں۔ حضرت ابو سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن ساری زمین ایک گول روٹی کی طرح ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس طرح الٹیں گے جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹتا پلٹتا ہے، یعنی جلدی روٹی پکاتا ہے۔ یہ روٹی جنتیوں کی مہمان نوازی کا کھانا ہو۔ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک یہودی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، خدائے مہربان آپ کی ذات مبارکہ پر برکات نازل فرمائے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی کے طور پر پہلا کھانا کیا پیش کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ۔ اس یہودی نے کہا، ساری زمین ایک روٹی کی ہو۔ یہ سن کر آپ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے چاروں اطراف دیکھ کر مسکرائے کہ یہ یہودی بالکل ٹھیک بول رہا۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہو جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ۔ اس نے کہا، وہ بلعام اور نون ہوں گے۔ صحابہ کرام بلعام کا مطلب نہ سمجھ سکے کیونکہ بلعام عربانی زبان کا لفظ، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ بلعام کیا چیز؟ آپ نے فرمایا، بلعام کا مطلب ہے بیل، اور نون کے بارے میں تو تم سب لوگ جانتے ہو، نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں یعنی مچھلی اور بیل کے گوشت کے اس ٹکڑے کو جو جگر کا زائد ہوتا، 70,000 آدمی روٹی لگا کر کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان ہے، حشر میں لوگوں کو 3 اقسام میں جمع کیا جائے۔ پہلے وہ لوگ ہوں جن کو جنت کی خواہش ہو، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو جہنم سے ڈرنے والے۔ ان دونوں اقسام میں سے جو لوگ سواری پر سوار ہوں ان کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں، یعنی جس آدمی کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہو وہ اتنے ہی کم آدمیوں کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہو اور بہت زیادہ آرام اور سکون سے ہو، اور جس کا مرتبہ ادنا اور کم تر ہو وہ اتنے ہی زیادہ آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور تنگی میں ہو۔ تیسری قسم باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہو،
جن کو آگ جمع کر کے لائے، وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ رہی، چاہے یہ آرام کی حالت میں ہوں یا پھر صبح کا وقت، وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ شام کے وقت بھی ان کے ساتھ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کچھ یوں ہے: تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں اور ننگے بدن بے خیالی میں ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور دلیل یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدا میں پیدائش کے وقت ننگے پاؤں اور ننگے بدن ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں، یعنی ان کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے، ہم پر لازم ہے، اور یقیناً جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا ہے وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو ننگا بدن اور ننگے پاؤں جمع کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مرد اور عورت سب کا یہی حال ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریاں دیکھیں گے، یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں بھلا کیا مسئلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کافی زیادہ سخت اور خوفناک ہو، کیونکہ کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت کسی کو نہ ہو۔ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگ ننگے آئیں، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہو اور کوئی بھی کسی کو ننگا نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب کتاب کے معاملے طے کر رہے ہوں گے اور اس کی سخت گرفت میں ہوں گے، نہ کسی کو کسی کی خبر ہوگی اور نہ کسی کو کسی کا حال معلوم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر آئیں گے؟ یعنی کسی کے لیے کیسے ممکنہ ہے کہ وہ منہ کے بل چل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حقیقت جس ذات یعنی اللہ رب العزت نے ان کافروں کو دنیا میں چلنے کے لیے پاؤں عطا کی، وہ اس ذات قدرت پر قادر ہے کہ وہ ان کو منہ کے بل چلا کر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد سے اس حال میں ملیں گے کہ ان کے والد کا چہرہ سیاہ اور غبار آلودہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھ کر افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتاتا اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ ان کے ماں باپ ان سے کہیں گے، میں آج کے دن تمہاری نافرمانیاں نہیں کروں گی، خدا کے لیے میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کی یہ بات سن کر اللہ کے حضور عرض گزار ہوں کہ اے میرے عظیم رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یعنی میدان حشر میں، تو مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا۔
پس میری ماں باپ کی ذلت اور رسوائی میرے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو کہ وہ تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم، تمہارے ماں باپ کے حق میں تمہاری دعا منظور نہیں ہوگی کیونکہ وہ کافر ہیں، اور میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوں اور کہیں گے کہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، ان کے والد کو بجو کی شکل میں بنا دیا جائے گا اور وہ مٹی اور گوبر میں لت پت پڑے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے والد کو ان کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے والد کو بجو جیسے حقیر جانور کی صورت میں اس لیے بدلا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم کے دل سے ان کی محبت ختم ہو جائے، وہ ایسے الگ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کو سب کی نہ ہو کہ ان کے ماں باپ دوزخ میں ڈال دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب چاروں اطراف نامہ اعمال کا آغاز شروع ہوگا اور نامہ اعمال کھلنا لگیں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ اس قدر بہے کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے اور ان کے لیے لگامیں بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک آ پہنچے۔ یہاں سارے لوگوں سے مراد جنات بھی ان میں شامل۔ حضرت میقداد رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا، بس تمام لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہو، بعض کے گھٹنوں تک ان کا پسینہ آئے گا اور بعض کمر تک اس پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کی لگامیں بن جائے گا، یعنی ان کے کندھوں تک آ پہنچے گا بلکہ دہنے تک پہنچ جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دانے مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے، اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میں حاضر ہوں، تیری تابعداری کے لیے تیار ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آگ والوں کے لشکر کو نکال لو، یعنی تمہاری اولادوں میں سے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنا منظور ہے ان کو الگ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، دوزخیوں کے لشکر کی تعداد کا تناسب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 دوزخی ہے، یہ ان کا تناسب، یعنی 1000 میں سے ایک شخص جنتی اور 999 جہنمی ہوں۔ یہ حکم الہی سن کر چھوٹی عمر والے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں مال کی کثرت سے ایک موٹا خوب شخص آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت بھی نہ رکھتا ہوگا اور نہ اس کی کوئی قدر و منزلت۔ اے مومنو، تم یہ آیت پڑھا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ دنیا داری میں جو اپنی دنیاوی حیثیت پر ناز اور مغرور کرتے ہیں اور اپنے کردار کو، اپنی حیثیت کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بے حیثیت ہیں اور ان کے تمام اعمال اور کردار زیادہ نہیں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس روز زمین اپنی خبریں سنائے گی اس روز تمام لوگ خاموش ہوں۔ قیامت کے دن زمین کی خبریں یہ ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ خبریں کیا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے دن زمین اپنے اوپر چلنے والے بندوں، لونڈیوں یعنی ہر مرد اور عورت کے تمام اعمال کی گواہی جو اس نے اس کی پشت پر کیے تھے، یعنی فلاں شخص نے فلاں وقت فلاں نیک کام کیا اور فلاں وقت فلاں شخص نے برا کام کیا، بس یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام لوگوں کو میدان حشر کی سختی سے اور قیامت کے عذاب سے بچائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میدان حشر کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔